السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے اور بڑے دل والے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی ہیروز کی اور بڑے لوگوں کی کہانیاں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک آپ ہی جیسے بچے کی، مگر وہ بچہ ایک ہیرو ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کہانی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ پیارے ساتھیوں، آپ نے یمن کے ملک کا نام سنا ہوگا۔ یہ ملک سعودی عرب کے جنوب میں موجود ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کا ذکر ہے کہ وہاں ایک مشہور خاندان بنو قداع رہا کرتا تھا۔ اس میں حارثہ اور سودا نام کے 2 میاں بیوی تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک کا نام زید تھا۔ زید بہت ہی نیک اور فرما بردار بچہ تھا۔ اس کی صورت بھی بہت پیاری تھی اور عادتیں بھی بہت اچھی تھیں۔ زید کی عمر 8 سال کی تھی کہ اس کی والدہ اس کو اپنے ساتھ لے کر زید کے نانا کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر چھاپا مارا اور ننھے زید کو پکڑ کر بھاگ گئے۔ اپنے پیارے بیٹے کو اس طرح چھن جانے سے ماں نے رو رو کر اتنا برا حال کر دیا۔ جب بچے کے والد حارثہ کو یہ خبر ملی تو وہ غم کے مارے دیوانہ ہو گیا۔ گاؤں گاؤں اور گلی گلی زید زید پکارتا پھرتا تھا۔ جنگل، پہاڑ اور صحرا سب چھان مارے، لیکن زید کا کھوج نہ ملنا تھا نہ ملا۔ آخر دل پر پتھر رکھ کر خاموش گھر میں بیٹھ گیا۔ ادھر کیا ہوا کہ زید کو ڈاکوؤں نے اوکاز کی منڈی میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ اوکاز عرب کا ایک مشہور بازار ہوتا تھا جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ملا کرتی تھیں، خرید و فروخت، اور ساری دنیا سے لوگ آ کے وہاں سے خریدا کرتے تھے۔ وہیں پہ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ زید کو خریدنے والے تھے امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد زید کو یہ کہہ کر اپنی پھپھی کے ہاں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی اچھی عادتیں دیکھیں تو ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مانگ لیا۔ زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح خدمت کی کہ آپ اس کو اپنے بچوں جیسا سمجھنے لگے اور زید سے بے حد پیار کرنے لگے۔ ایک دفعہ زید کے وطن سے کچھ لوگ حج کرنے مکہ آئے۔ انہوں نے زید کو دیکھ لیا اور واپس جا کر ان کے والد کو بتایا کہ زید مکہ میں ہے۔ یہ سن کر حارثہ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اسی وقت اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے قریش کے سردار، اے عبد المطلب کے بیٹے، اے شریف انسان، کئی سال ہوئے ہمارے ایک بچے کو ڈاکو پکڑ کر لے آئے تھے۔ ہم نے سنا ہے ہمارے جگر کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے، خدا کے لیے وہ ہمیں دے دیجئے، اس کے بدلے میں آپ جتنا روپیہ چاہیں ہم سے لے لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے لڑکے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو ابھی بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو منظور، میں تم سے کوئی روپیہ نہیں لوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں زبردستی اس کو نہیں بھیجوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا۔ ان کو دیکھتے ہی والد نے سینے سے لگا لیا، چچا نے بھی پیار کیا۔ پھر رسول پاک نے ان سے فرمایا، زید، یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟
زید نے فوراً جواب دیا، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ والد اور چچا ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے، زید تجھ پر افسوس، تو آزادی کے بجائے غلامی پسند کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہاں، میں نے جو کچھ یہاں پایا ہے اس پر 1000 آزادیاں قربان ہیں۔ میرے لیے اپنے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے لیے ماں باپ اور سب کچھ ہے۔ باپ اور چچا سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو یہاں بہت آرام ہے، چنانچہ وہ ان کو بہت بہت پیار کر کے واپس چلے گئے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید کے جواب سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ لے گئے اور اعلان کر دیا کہ لوگو، زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ بیٹے کی طرح پیار کرتے رہے، اسی لیے وہ لوگوں میں حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کے بہت پیارے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ رسول پاک کے تمام ساتھیوں میں صرف وہی ایک ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ وہ ان 4 بزرگ ہستیوں میں سے بھی ایک ہیں جو رسول پاک پر سب سے پہلے ایمان لائیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ اچھے ساتھیوں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں لڑنے یعنی جہاد کا بہت شوق تھا۔ وہ بدر، احد، خندق اور خیبر کی لڑائیوں میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ ان کے علاوہ 7-8 فوجی مہموں میں رسول پاک نے ان کو سردار بنا کر بھیجا۔ موتا کی لڑائی ان کی زندگی کی آخری لڑائی تھی۔ ہوا یوں کہ ہجرت کے 8ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر کو بصرہ کے حاکم کے نام اسلام کی دعوت کا خط دے کر بھیجا۔ راستے میں انہیں بلقا کے عیسائی رئیس شرجیل نے شہید کر ڈالا۔ سفیروں کا قتل کسی مذہب اور حکومت میں جائز نہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے رسول پاک نے 3000 کا لشکر حضرت زید کی سرداری میں روانہ کیا۔ دشمن کی مدد کے لیے روم کے بادشاہ نے بھی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن فوج کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی اتنے بڑے لشکر سے بالکل نہیں ڈرے اور اللہ کے بھروسے پر اس کا زبردست مقابلہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور دشمن کے قدم اکھاڑ دیے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور ان کو بھی ہمیشہ اسی طرح پیار کرتے رہے جس طرح حضرت زید سے کرتے تھے۔ دیکھا بچوں، کتنے اچھے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔